حضرات علماء کرام، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں بزرگان دین علماء کرام کی تقاریر سننے اور ان کے بیان سننے آیا تھا۔ نیت میری یہ تھی، تو اب آگے مجھے بھی پھنسا دیا، تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اصل میں یہ ہے، ایک بات ہے اللہ کی، ایک اللہ کے رسول کی، ایک دنیا والوں کی ہے۔ ہم نے اللہ کی بات پہ یقین کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ بات ساری یقین سے بنتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، علم والوں کے بڑے اونچے درجے ہیں، علم والوں کے بڑے اونچے درجے ہیں۔ اب دنیا والوں نے اپنے اداروں کے باہر بورڈ لکھا ہوتا ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ان گدوں کو یہ نہیں پتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم لایا ہے وہ یہ نہیں تھا، یہ ڈرائنگ نہیں تھی، مولیاں ٹھپر نہیں ڈالنے تھے، اور یہ سائنس کے بیکٹیریا نہیں پڑھنے تھے۔ وہ علم الہی تھا، جس علم کے پڑھنے والے درجے پاتے ہیں، جس علم کے حاصل کرنے والے اللہ کے ہاں مقرب ہوتے ہیں۔ اور اس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ درجے قرآن پڑھنے سے ملتے ہیں، قرآن چھوڑنے سے نہیں ملتے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، دنیا میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، انتہائی خوش نصیب نیک بخت لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، اور جو قرآن سے کٹ جائے وہ پرلے درجے کا بدبخت ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے علوم سے ہم انکار نہیں کرتے، یہ دنیا کے علوم دنیا کے لیے ہیں، یاد رکھو، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے میٹرک تو کیا ہوتا ہے، میٹرک 10ویں سائنس میں، تو سائنس کی 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، نماز کے اتنے فرض ہیں، وضو کا طریقہ یہ ہے۔ وہ تو کیڑے ڈھونڈتے رہتے ہیں، فلاں چیز میں اتنے کیڑے ہیں، فلاں میں اتنے کیڑے ہیں، یہ 1 خلوی جانور ہے، یہ 2 خلوی جانور ہے۔ کیڑے، سائنسدان کیڑے کٹ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ تو فن ہے، سیکھ لو، اس کے ذریعے آپ اچھی طرح روزی کما سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو یہ سائنس پڑھتے ہیں میڈیکل میں، تو یہی پڑھتے ہیں، پھر آگے اس ڈاکٹر کی بھی 1000 فیس ہے، اس کی 5000 فیس ہے، یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے، یہ کماتے ہیں۔ تو آسانی سے روزی کمانے کے لیے یہ ہنر ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے مسلمان بننا ضروری ہے، اور مسلمان قرآن کے بغیر نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم پہلے مسلمان بنو، قرآن سیکھو، اور نبی کی زبان سے بہتر انسان بن جاؤ، پھر اس سے بعد ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، ماسٹر بنو، اور وزیر بنو، جو بھی بنو تمہیں کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن مسلمان بننا پہلے ضروری ہے۔ تو الحمدللہ دینی مدارس، دینی ادارے انسانوں کو انسانیت سکھاتے ہیں۔ انسانیت کیا ہے؟ بس میں یہی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن پاک نے انسان اور حیوان میں بہت سارے فرق بتلائے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں 5 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ جس میں ہے وہ انسان ہے، یہ جس میں نہیں ہے وہ انسان
نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان کو لباس پہنایا، ننگا نہیں چھوڑا ہے یورپ کی طرح، لباس پہنایا جنت کا۔ پھر وہ تنہائی محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا ان سے بنایا، خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پھر اس سے آگے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ پہلی بات، آدم کے لیے اللہ نے لباس تجویز کیا ہے۔ اولاد آدم کے لیے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ ہمارے اے آدم کے اولاد، اے آدمی دے پترو، اے دے انسان زامنو، میں نے آپ کے لیے کیا ہے؟ لباس بھیجا ہے۔ کیا کرو؟ لیواری سوآتکم، اپنی تشریف چھپاؤ اس سے۔ میں سب سے ہلکا ترجمہ کرتا ہوں۔ سوآتکم، سوآتے کس کو کہتے ہیں؟ شرمگاہ چھپاؤ۔ لباس اس لیے ہوتا ہے، تو آج لباس پہن کر بھی شرمگاہ نظر آتی ہے۔ سو تھوڑ گڑیاں دی شرمگاہ پچھو نظر آندی ہے کہ نہیں آندی؟ ہاں، تو انسان نے قرآن نے انسان کے لیے